اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میرا پروگرام قساوت کے موضوع پر ہے۔ یہ مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کی تحریر ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ قساوت کے کیا معنی ہیں اور قساوت کی کتنی اقسام ہیں۔ قساوت کا معنی ہے دل کا سخت اور حق کی اتباع سے دور ہو جانا۔ حضرت جاحظ رحمۃ اللہ علیہ نے قساوت کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ دوسروں کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھ کر متاثر نہ ہونا اور اسے معمولی بات سمجھنا قساوت کہلاتا ہے۔ دوستوں، دل کی قساوت کتنی بڑی شقاوت اور غضب الہی ہے، اس بات کا اندازہ ترمذی کی اس روایت سے ہوتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ کثرت کلام دل کی قساوت کا سبب ہے، اور انسانوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ دوستو، اسی طرح ایک حدیث میں قساوت کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ پہلی، جمود عین، یعنی خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، آنکھیں خشک ہو کر رہ جائیں۔ جمود کا مطلب ہم سب جانتے ہیں، جامد ہونا یعنی جم جانا، اور عین عربی میں آنکھوں کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح جمود عین، خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نہ بہیں اور آنکھیں خشک ہو کر رہ جائیں۔ اسی طرح صلابت قلب دوسری قسم ہے، اس کے معنی ہے دل سخت ہو جائے اور ان میں رقت اور نرمی باقی نہ رہے۔ اسی طرح تیسری قسم طول عمل، یعنی لمبی امیدیں اور پروگرام۔ چوتھی قسم حرص دنیا، مطلب دنیا کا کمانا ضرورت کی بنا پر نہ ہو بلکہ محض حرص و ہوس اس کی بنیاد ہو۔ دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ آج ہم امت کی اکثریت میں یہ 4 نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ وہ امت جس کی آہ و بکا سے مسجدوں کے گوشے اور خلوت گاہیں گونجا کرتی تھی، آخر شب میں صرف شبنم ہی گلوں کا منہ نہیں دھلایا کرتی تھی بلکہ چشم مسلم سے گرنے والے اشکہائے ندامت بھی چمنستان قلب کو معطر کیا کرتے تھے۔ اس امت کا یہ حال ہے کہ ہزاروں مسلمانوں سے بھری ہوئی مسجد میں شاید ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بندہ دکھائی دے جو بارگاہ عالی میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے، حالانکہ یہ وہ نذرانہ ہے جو کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا۔ یہی حال بقیہ 3 نشانیوں کا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اکثریت میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ دل ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ نہ قرآنی آیات سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی احادیث نبویہ سے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، بلکہ ہمیں انہیں کندھا دینے کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے، مگر اپنی قبر یاد نہیں آتی۔ ذکر اور دعا اور نماز میں نہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ بھری مسجدوں میں شاید ہی کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا دکھائی دے۔ ہم درد و الم میں مبتلا امت کو دیکھتے ہیں مگر اس کا درد اپنے سینے میں محسوس نہیں کرتے۔ ہماری طول عمل یعنی لمبی لمبی امیدوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے اکثر بھائی بہنوں نے اپنے لیے منصوبے اور پروگرام بنا رکھے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں عمر نوح بھی مل جائے تو منصوبوں کی تکمیل سے پہلے عمر ختم ہو جائے مگر منصوبے ختم ہونے میں نہ آئے۔ حرص دنیا کا بھی یہی حال ہے، شاید ہی کوئی سعادت مند اس سے پاک ہو، ورنہ جدھر نظر اٹھائیں حرص و ہوس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس بیماری نے ذلت اٹھانا، حرام کمانا اور ایک دوسرے کا خون بہانا آسان کر دیا ہے۔ غرض یہ کہ قساوت قلبی کی 4 علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور دوستو، یہ قساوت کوئی معمولی بیماری نہیں،
بلکہ جب یہود میں یہی بیماری پیدا ہو گئی تھی تو انہوں نے اللہ کی نشانیاں کھلی آنکھوں سے دیکھی، نعمتوں کی موسلادھار بارش ان پر برستی رہی، لیکن نہ شکر کی توفیق ملی اور نہ عبادت اور عبودیت کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں ہے، پس وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہود کے سامنے پتھروں کے پھٹنے، ان سے چشمے بہنے اور خوف خدا سے گرنے کی جو کیفیات ذکر کی گئی تو ان کے لیے ان ساری حالتوں کا سمجھنا بہت آسان تھا، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس پتھر کو بھی دیکھ چکے تھے جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، اور اس پہاڑ کا بھی نظارہ کر چکے تھے جس پر تجلی الہی پڑی تھی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ 3 قسم کے پتھروں کا ذکر فرما کر سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ کتاب اور علم کتاب کے حامل ہوں ان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ دور دور کے لوگ ان سے استفادہ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم قرب و جوار والے تو ضرور مستفید ہوں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم صاحب علم کی اپنی زندگی میں تو علم کا اثر ضرور دکھائی دینا چاہیے۔ لیکن جب کثرت گناہ کی وجہ سے دلوں پر قساوت چھا جائے تو پھر ان میں سے کوئی بھی صورت روبہ عمل نہیں آتی۔ اسی طرح عام لوگ آسمان سے پتھر برسنے، زمین سے چشمے ابلنے اور شکلوں کے مسخ ہونے ہی کو اللہ تعالیٰ کا عذاب کہتے ہیں، حالانکہ عذاب الہی کی بے شمار صورتیں ہیں۔ یہ عدل و انصاف کا فقدان، یہ فرقہ واریت کا جنون، یہ ظالم حکمرانوں کا تسلط، یہ کفار اور مشرکین کا استیلا، یہ مہنگائی کا طوفان، یہ گھر گھر میں لڑائی جھگڑے، یہ دلوں کی قساوت اور سختی عذاب ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کا لحاظ نہ کیا تو اور عہد شکنی کو انہوں نے اپنی عادت بنا لیا تو ان پر عذاب کی دوسری صورتوں کے علاوہ قساوت قلبی کا عذاب بھی نازل کیا گیا تھا۔ سورہ انعام میں ہے، بنی اسرائیل کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمیں بھی تو قساوت قلبی کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو گئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو ہمیں اس بیماری کے علاج پر سنجیدگی سے توجہ دینا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت، موت کو یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت قساوت کا بہترین علاج ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کا علاج بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی قساوت قلبی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ ظاہر ہے قساوت کا علاج صرف ان 2 اعمال میں منحصر نہیں بلکہ علاج تو اور بھی ہیں، مگر ممکن ہے جن صاحب سے یہ سوال کیا تھا ان کے حال کے مناسب یہی علاج ہو، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی تھے اور مزاج شناس بھی تھے، نفسیات پر بھی آپ کی نظر خوب گہری تھی، اس لیے ہر شخص کو اس کے حالات کے مطابق جواب عنایت فرماتے تھے۔ دوستوں، ان ساری باتوں سے ثابت ہوا کہ قساوت دل کی نرمی، رحمت اور خشوع کو ختم کر دیتی ہے۔ قساوت والا انسان اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوتا ہے اور انسانوں سے بھی دور ہوتا جاتا ہے۔ قساوت نعمتوں سے بھی محروم کر دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے غضب کا مستحق بھی بنا دیتی ہے۔ دوستوں، اگر ہمارے اندر ایسی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں تو اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ یہ سب برائیاں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ پروگرام پسند آیا تو پلیز اسے کمنٹس، لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔